اور پھر اسی طرح چلتے جائیں آگے، اسلام یہاں تک کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ دونوں روایت کر رہے ہیں، فرمایا کہ جس کو اللہ رب العالمین اولاد دے دے، سب سے پہلا حق کیا ہے کہ وہ اولاد کا نام اچھا رکھے۔ کہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ یونیک نیم ہونا چاہیے، نیا ہونا چاہیے، اجنبی ہونا چاہیے، جو پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہے وہ ہونا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ فلاں کے فلاں کے فلاں اس کا نام ہے لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نام اللہ رب العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، درمیان والی چیزیں مشبہات میں سے ہیں۔ اب جو انسان اس میں جاتا ہے وہ حرام کام کی طرف جاتا ہے۔ جب اسلام نے کہا بہترین نام، یہ بہترین کی جگہ یونیک ڈھونڈنے پہ لگا ہوا ہے، ایسا نام جس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی تصور ہی نہیں پایا جا رہا، الگ سے الٹا پھلٹا دو چار الفاظ جوڑ کر اور پھر جنت کی کلی، جنت کی بوٹی، جنت کا پرندہ، یہ نام اس کا معنی بنا کر رکھ دینا، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نام رکھیں، بہترین نام، اس کے بعد اس کو ادب سکھائیں، یہ اس حدیث مبارکہ میں ہے، اس کو ادب سکھائیں، اس کی تربیت کریں، اس کو بتائیں بڑا چھوٹا کیا ہے، اس کو بتائیں معاشرے میں رہنا کیسے ہے۔ اب ہماری اولاد موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کے باہر پورے محلے کو تنگ کریں اور جس وقت بات آئے تو ہم دفاع شروع کر دیں، ناکام ترین باب یہ ہوتا ہے، یہ دنیا کا ناکام ترین باب ہے کہ جس نے اپنی اولاد کا دفاع اس معاملے میں کیا جہاں پر اس کی اولاد غلط ہے، پھر بھی کھڑا ہے نہیں چونکہ میرا بیٹا یوں کر رہے لہذا یہ بہت اعلیٰ کام ہے، اس کے لیے تعویلیں پیش کرنا یہ تربیت کے انتہائی منافی ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ شریعت کا قانون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات ہیں اس میں کہ اولاد کی تربیت، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اولاد کی تربیت نہیں ہوگی پھر اولاد سے اچھے کی امیدیں بھی نہ رکھیں۔ اگر بچپن میں تربیت نہیں کی تو جس وقت وہ جوانی میں آ کر بگڑ گیا پھر یہ مت سوچیں کہ اب وہ شیخ بغدادی بن جائے گا، اب وہی بنے گا جو پودا آپ نے لگایا ہے، جو محنت آپ نے کی ہے۔ جب پودا بچپن میں ہی جو ہی کومپل نکلے اس پر محنت نہ ہو وہ جل جاتا ہے، دوبارہ پھر اس سے کھیتی کی امیدیں نہیں رکھی جاتی۔ پھر یہ نہیں کہ اب وہ بہترین کھیت ہوگا یا بہترین پھلدار درخت بن جائے گا، نہیں، جس پہ بچپن میں محنت ہوتی وہ کبھی بھی پھر پھلدار نہیں ہوتا، وہ نقصان ہی دیتا ہے، وہ نافرمان بنتا ہے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت تامہ قدریم کر دے تو وہ اللہ کی قدرت ہے، قانون یہ نہیں ہے۔ قانون الہی یہی ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے۔ اسی طرح اولاد کے کرتے کرتے آگے اب وہ جوانی میں آئی، اسی روایت میں یہ جو دو صحابہ کا میں نے ذکر کیا، مشکات المصابیح میں یہ روایت موجود ہے، سنن بہقی میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا بلغ، جب وہ بالغ ہو جائے، فلیزوجہ، اس کا نکاح کروا دیں۔ اذا بلغ، جب وہ بالغ ہو جائے، ولم یزوج، اور اس نے نکاح نہیں کروایا، فرمایا اس اولاد نے اگر کوئی گناہ کر دیا وہ گناہ اس باپ کے کندھے پہ بھی آئے گا، اس باپ کے کندھے پہ بھی آئے گا، اور یہ باپ اپنے تہیں بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، بہت اعلیٰ عبادات بھی کر رہا ہے، بڑا بہترین زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے علم میں نہیں کہ میری اولاد سے کتنے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، کس کس موقع پر سرزد ہو رہے ہیں۔ اگر وجہ یہ بن جاتی ہے تو پھر وہ گناہ جتنا اس کو ملے گا اتنا ہی اس کے باپ کو بھی ملے گا، اور یہ وہاں پر خواہ خواہ اپنے کندھوں پر وبال لے رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔